السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج سیاسی اکھاڑے میں کون کون سے پہلوان اترے اور کس نے کس کو پچھاڑا. کرونا آگے کی طرف جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن پیچھے کی طرف. یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں, آج بھی کریں گے, لیکن ہم نے سوچا کیوں نہ پاکستان کے کنویں سے نکل کر دنیا پر بھی ایک نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ اس وبا کے نتیجے میں کون سی سیاسی, سماجی اور معاشی تبدیلیاں آنے کا امکان ہے. سیٹھی صاحب, میرے پاس ایک لمبا چوڑا ایجنڈا تو ہے, سینٹ کا اجلاس, لاک ڈاؤن, RTS سسٹم, فارماسیوٹیکلز, لیکن پہلے ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ اور چائنا, امریکہ اور چائنا ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب تعلقات ان کے کچھ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہم ایک نئی سرد جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے جس طرح پہلے ماضی میں یورپ, امریکہ کی سوویت یونین کے ساتھ جو کولڈ وار تھی. اور دوسری بات یہ کہ جنرلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وبا کے نتیجے میں کس طرح کے پولیٹیکل ٹرینڈ سامنے آئیں گے. بڑا ڈیفیکلٹ سوال آپ نے مجھے پوچھ لیا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ تجارت کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں کچھ لائن ہارڈ ہو رہی ہے, کچھ پروٹیکشنسٹ پالیسیز امریکہ فالو کر رہا ہے, مگر صرف وہ چائنا کے ساتھ نہیں, وہ میکسیکو کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کر رہا ہے, تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ امریکہ کے اندر جابز ہونے چاہیے, یہ بنسبت اس پہ کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جابز باہر ایکسپورٹ کر دیے گئے ہیں. تو جو چیزیں امریکہ کو چاہیے زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمیں خود بنانی چاہیے, یہ نہیں کہ وہ اس چیپ لیبر کی وجہ سے کہیں باہر بھیج دینی چاہیے. اور اپنے آپ کو آؤٹ سورسنگ جو ہے نا, ساری جو گلوبلائزیشن کے ساتھ ساری بات ہوئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی آؤٹ سورسنگ نہیں ہونی چاہیے, بہت ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ کیونکہ چائنا کے ساتھ تجارت اتنے بڑے پیمانے پہ ہے, تو اگر کچھ چائنا میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ سے افیکٹ ہو جاتا ہے نیگیٹولی. اسی طریقے کے ساتھ باقی ممالک کا بھی بہت تجارت ہے چائنا کے ساتھ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں نا کہ جی آپ انہوں نے ٹیرف بڑھا دیا اور چائنا نے کاؤنٹر کر دیا, پھر انہوں نے ریلیکس کر دیا, اگلی حکومت آئے گی امریکہ کی, وہ شاید ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز نہ فالو کرے, یا ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنی ایک یو ٹرن لے کے پھر تبدیلی کر لیں. بیکاز اگر چائنا کے ساتھ تجارت کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں امریکہ میں مہنگی ہو جاتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ تو امریکن پبلک پسند نہیں کرے گی نا, کیونکہ امریکہ از اے سورس آف بڑی چیپ سپلائیز. تو اس لیے امریکہ کی تجارت چائنا کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تجارت جو ہے یہ شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ابھی اثر پڑ رہا ہے, مگر کیا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں تھوڑی سی تبدیلیاں ضرور آئیں گی. جو میں کہتا ہوں سرکٹ بریکرز لگائے جائیں گے. سرکٹ بریکر یہ کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو جیسے بجلی کے اندر اگر کوئی اسپائک آ جاتی ہے تو سرکٹ بریکر ٹک کر کے روک دیتا ہے, ڈیمیج ہونے سے پہلے روک دیتا ہو اور چیز کو توڑ دیتا ہے. تو اور پھر بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو بٹن دبائیں, سرکٹ واپس آ جاتا ہے. تو سرکٹ بریکرز اب ورلڈ اکانومی کے اندر لگیں گے. امریکہ اور یورپ, یہ جو ممالک ہیں جو بڑے ایڈورسلی افیکٹڈ ہوئے ہیں بائی کووڈ, یہ بالکل سرکٹ بریکرز لگائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اگر ایک چیز ایک ملک سے بڑے پیمانے پہ منگوائی جا رہی ہے, ہاں وہ سستی ہے, وہ پھر کہیں گے نہیں اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے. کچھ چیزیں اگر ایک چیز منگوائی جا رہی ہے چائنا سے اور ساری دنیا کی سپلائی جو ہے وہ بیشتر یا 80-70% جو ہے اس ملک کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے, تو یہ کہیں گے نہیں یار اس کو 50% پہ لے آؤ, 30-30% کہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر دو. خواہ وہ مہنگا ہے مگر چلو ہمیں ایک سورس کے اوپر تو ڈپینڈنسی نہیں ہے, کل کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اتنی ڈپینڈنسی نہیں ہونی پڑے گی. جیسے اب کووڈ کے زمانے میں ہوا جب چائنا لاک ڈاؤن میں چلا گیا اور ساری سب ایکسپورٹس جو ہے چائنا کی بند ہو گئی اینڈ سو آن. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے دنیا کو اب سرکٹ بریکرز لگانے پڑیں گے, اسپیشلی ایڈوانس کنٹریز. مگر کیا اس کے بعد جو بڑا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی نیا کولڈ وار میں چائنا شروع ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. امریکہ جو ہے وہ چائنا کو اکیوز کر رہا, کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور یو پے دا پرائز فار اٹ. یہاں تک کہ جرمنی نے چائنا کو کوئی 800 ملین یوروز کا ایک بل بھی بھیج دیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو گیا اور آپ پے کریں. تو یہ شروع میں اس قسم کی چیزیں
ہوں گی نی جرک ریئیکشنز, اور گلوبلائزیشن رک جائے گی, پیچھے ہٹے گی, لوگ جو ہے وہ زیادہ پروونشل ہونے شروع ہو جائیں گے, اکانومیز رائٹ ونگ نیشنلزم بڑھے گی, کہیں گے نہیں ہمیں نہیں ان سے لینے کی ضرورت, نہ لیبر کی ضرورت بھی نہیں ہے, سپلائز کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ چیز جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر ٹیرف لگا دیں اور ہم اپنے پروڈیوس کریں گے. مگر یہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے, جیسے کہتے ہیں جھٹکے کا, کہ ابھی یہ کرنا ہے کیونکہ لوگ پریشان ہیں. مگر آہستہ آہستہ جب قیمتیں بڑھ جائیں گی, انکمز گر جائیں گی, تجارت جب گرتی ہے تو سب کچھ ہی گرتا ہے, پروفٹ بھی گرتی ہے, انکمز بھی لوگوں کی ورکرز کی گر جاتی ہیں ایٹسیٹرا. تو پھر لوگ جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں گے, مگر اگر آپ اگلے 5 سال کی بات کرتے ہیں تو 5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں حسب معمول بہت سی چیزیں حسب معمول واپس آ جائیں گی, مگر سرکٹ بریکرز لگیں گے ہر جگہ, چیکنگ ہوگی ہر جگہ پہ, ڈیلیز ہوں گی ہر جگہ پہ, یہ ضرور ہوگا ان ٹریڈ. اچھا, اب سوال آیا یہ کہ کیا جیسے سوویت یونین کے ساتھ ایک زمانے میں امریکہ اور یورپ کا ایک کولڈ وار تھا, تو کیا چائنا کے ساتھ بھی امریکہ اور یورپ کا کوئی کولڈ وار بننے جا رہا ہے, اسی قسم کی کوئی چیز؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. سوویت یونین نیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا ایشو تھا, ایک نیا رائزنگ پاور تھا, اور یورپ کے اندر جو بانٹ ہوئی کہ یہ علاقے ہمارے ہیں, یہ علاقے آپ کے ہیں, برلن وال بن گئی, وہ وار کا آفٹر ایفیکٹ تھا, جس کے اندر کچھ بدمزگی بھی ہوئی, پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, اور پھر ایک جسے کہتے ہیں نا کولڈ وار شروع ہو گئی, کیونکہ امریکن سسٹم اور کیپٹلزم جو تھا, سرمایہ داری نظام, اس کو خطرہ تھا یہ سوشلزم سے, کہ یہ ایکسپورٹ ہی نہ کر دے سوشلزم ہمارے ملکوں میں, کمیونزم یا سوشلزم, کیونکہ یورپ کے اندر تو سوشلسٹ موومنٹس 19 سینچری میں کافی رہے ہیں نا جی, اور 20 سینچری میں بھی رہے ہیں. تو وہ پھر جب فیشزم آئی تو وہ سوشلزم کے خلاف تھی, سب سے بڑا اٹیک ہی اس نے سوشلزم کے اوپر کیا, حالانکہ وہ نام لیتی تھی سوشلزم کا, اور کمیونسٹ کے خلاف تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیز اب نہیں ہونے جا رہی. کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ باہر نہیں آ رہے, اس قسم کی کیجولٹیز نہیں ہوئی, کوئی اسپیس کی ٹیریٹریز کی بانٹ ہو نہیں رہی ہے. چائنا نے کسی اسٹیج پہ بھی کوئی ایکسپینشنسٹ قسم کے انٹینشنز نہیں کیے ہیں کہ جی جیو اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہڑپ کر لی, یہ کر لی, جیسے سوویت یونین کے زمانے میں ہوا. اور امریکہ کی اور سوویت یونین کی جنگیں تھرڈ جگہ پہ ہوتی رہی, تھرڈ ملکوں میں ہوتی رہی, یہ انگولا ہے, یہ پرو سوویت ہوگا, یا یہ پرو امریکہ ہوگا, روانڈا ہے وہاں کیا ہوگا, یا بھٹو صاحب ہیں یہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, یہ کس کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. وہ جو ساری فلسفہ تھا نا جو کولڈ وار سے نکلا تھا, وہ اب نہیں ہونے جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری کانفلکٹس کی جگہ پہ اب ٹریڈ کانفلکٹس شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 1945 سے لے کے 2000 تک, اب آپ خود ہی سوچ لیجیے, 70 ایئرس, اوور 70 ایئرس, تو اب ڈائلیکٹک جو ہے گلوب کی اور ڈیولپمنٹ کی, وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. اب جو اگلی جنگیں آئیں گی وہ ملکوں کے دوران نہیں ہوں گی, بیکاز ایٹم بم نے وہ ڈیٹررنس کریٹ کر دیا کہ اب چھوٹی جنگیں ہوں گی, بڑی جنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ بڑی جنگ کے اندر نیوکلیر ویپنز آ جاتے ہیں اور وہ پھر ساری دنیا کی گلوب کی تباہی ہو جاتی ہے. اب تجارت کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, ٹیرفس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, امپلائمنٹ کے اوپر, ویزاز کے اوپر, امیگریشن کے اوپر, ریفیوجیز کے اوپر, اور پھر فائنلی جا کے کلائمیٹ چینج کے اوپر کہ کس نے کتنے پیسے دینے ہیں, کون کس کی ذمہ داری ہے, کون زیادہ کلائمیٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے, کہاں انوائرمنٹ کنٹرولز ٹھیک نہیں ہیں, کہاں ٹھیک ہیں, جہاں ٹھیک نہیں ہے وہاں کیسے کرنے ہیں, اس کی فنڈنگ کون کرے گا. یہ ساری باتیں اب آگے جا کے کرنی پڑیں گی. اور اس طریقے کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ یہ جو میڈیکل ریسرچ جو ہونے جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ جو پیٹنٹس ہیں وہ کس کو ملنے ہیں, کس کو نہیں ملنے, کسی نے مارکیٹ کو کارنر کر لینا ہے ویکسین کا یا نہیں کر لینا, کیا سویلائزیشن کے کیا حق ہیں یا حقوق ہیں ریگارڈنگ اینٹی کووڈ میڈیسنس جو آ رہی ہیں, کیا ان کو سستا رکھنا ہے یا مونوپلائز کرنا ہے. ان چیزوں کے اوپر باتیں اب ہوں گی آگے جا کے, جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوں گی اور گلوب کی صحت کی بات آ جاتی ہے. اب صرف ایک ملک کی صحت کی بات نہیں آتی, تو اس لیے پھر سب کو بیٹھنا پڑے گا, جو بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا, اور پھر رولز بنانے پڑیں گے جس کے ساتھ کسی کا نقصان نہ ہو, سب کا فائدہ ہو, اور کوئی انڈیو اور ان ایکول قسم کا فائدہ یا ناجائز فائدہ اس سے نہ کوئی اٹھائے. یہ ساری ڈسکشنز اب آگے ہوں گی. ون ریزن وائی
کولڈ وار نہیں ہوگی، یہ ساری وجہ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر کولڈ وار ہوتی بھی تو امریکہ اور چائنا کے درمیان ہوتی نا. یورپ تو اب بالکل بائی پاس ہو چکا ہے. یورپ کا وہ پاور ہی نہیں رہا جو کہ تھا. ایک امریکہ ملٹری پاور ہے، ایک سوویت یونین ملٹری پاور ہے، اور ایک چائنا ملٹری پاور ہے. اور چائنا جو ہے اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چائنا نے جو سب کچھ کیا ہے ہیز ناٹ بین آن دا بیسس آف ملٹری، اٹس بین آن دا بیسس آف اکانومی. اچھا، اب اس وقت جب کولڈ وار شروع ہوئی اور جب اینڈ ہوئی، انفیکٹ 45 میں کولڈ وار شروع ہو گئی تھی، 89 میں جا کے اینڈ ہوئی جب سوویت یونین کولیپس کر گیا اور رشیا بن گیا اور ساری ٹیریٹریز ادھر ادھر ہو گئی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکہ کتنے امپورٹ تھی امریکہ کی سوویت یونین سے؟ تو $500 ملین. کتنے؟ $500 ملین. اچھا، تو اگر وہ ختم بھی ہو زیادہ بڑی نہیں نا، کولڈ وار کی وجہ سے ٹریڈ نہیں بڑی، ڈپینڈنسی نہیں ہوئی. تو جب سوویت یونین کولیپس کیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا امریکہ کو تجارت کے بارے میں، کوئی سپلائی لائنس نہیں ٹوٹی، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اب سچویشن یہ ہے کہ چائنا از دا ورلڈز لارجسٹ گلوبل ٹریڈنگ پارٹنر آف ایوری بڈی. سب سے زیادہ گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کتنی امپورٹ کرتا ہے چائنا سے؟ امریکہ کو 500-600 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے فرام چائنا. مطلب ہے کہ اگر وہاں 500 ملین تھا، یہاں 500 ارب ہے، 1000 ٹائمز زیادہ، ڈالر زیادہ. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے یہ کیسے راتوں رات ختم ہو سکتی ہے. یہ تو بڑھ رہی ہے، ڈپینڈنسیز بڑھ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب کولڈ وار کی وہ سچویشن نہیں رہی، بیکاز اگر یہ ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے تو چائنا کا جو نقصان جو ہوگا وہ تو ڈومیسٹک ہوگا، اور وہاں کنٹرولڈ اکانومی ہے اور وہ اپنی مارکیٹس کو ڈائیورسفائی بھی کر سکتے ہیں کچھ حد تک، اور کیونکہ ڈکٹیٹرشپ ہے تو کنٹرول بھی اپنے لوگوں کے اوپر کر سکتے ہیں. مگر اور ان کی اپنی مارکیٹ بہت بڑی ہے، تھوڑا سا فوکس اپنی مارکیٹ پہ کر سکتے ہیں. وہ اب ایک لیول پہ آ گئے ہیں جہاں ان کی اپنی مارکیٹ اور کنزمپشن پاور بہت بڑی ہے. انہیں مارکیٹس ایکسیپٹ فار دی امریکن مارکیٹ، وہ اب اس قسم کی مارکیٹس نہیں ڈھونڈ رہے. تو کتنی وہ کم ہو جائے گی. امریکہ کو بڑا فرق پڑ جائے گا، بیکاز وہاں اگر ایک چیز جو ہے وہ ایک پولو کی شرٹ جو ہے وہ امریکن خرید رہے ہیں، ہول سیلر خرید رہا ہے $2 کی اور بیچ رہا ہے $20 کی، یا $5 کی خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے $100 کی. تو اس کے اندر آپ سوچ لیجئے کتنے امریکنس کا ڈسٹریبیوٹرز کا کتنا فرق ہے. اور اگر وہی قمیض کینیڈا میں یا میکسیکو میں بنائی جائے تو وہ $5 کی نہیں پڑے گی ان کو، وہ $10 کی پڑے گی. تو سارا کچھ مہنگا ہو جائے گا. وہاں اتنی ان پٹ ہے چائنیز کی ان کنزیومر گڈس. الیکٹرانک لے لیں، گارمنٹس لے لیں، کوئی چیز لے لیں، ایوری تھنگ از میڈ ان چائنا ایکسیپٹ ویری ویری ہائی ٹیکنالوجیکل تھنگ. ایئر کنڈیشنر، گاڑیاں، اب گاڑیاں بھی بننی شروع ہو گئی ہیں چائنا میں. مرسیڈیز نے پلانٹ لگا لیا، BMW نے پلانٹ لگا لیا، پورش نے پلانٹس لگا لیے. تو اب رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، ایکسیپٹ فار وہ جو ہائی لیول ملٹری ٹیکنالوجی ہے جس کی چائنا ایکسپورٹ نہیں کرتا، اور بہت ہائی لیول ریسرچ جو ناسا سے نکلتی ہے وہ چائنا امپورٹ کرتا ہے اور انڈر رائٹس، تاکہ وہ اس کو کمرشل یوز میں وہ لا سکے، وچ از اے بگ امریکن ایکسپورٹ. اب ایپل بھی چائنا میں بنتا ہے. تو اب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے کولڈ وار ود چائنا. تو اس لیے، اور باقی دنیا کا بھی یہی ہے. پاکستان کا حال دیکھ لیجیے نا، ساری امپورٹس ہماری چائنا سے آ رہی ہیں. موسٹلی آپ سمجھیں کہ 50 to 60% ہمارے امپورٹس are coming from China. So we are all dependent on cheap Chinese labor and cheap Chinese goods. تو کوئی کولڈ وار نظر نہیں آ رہی مجھے، کوئی ملٹری ایڈونچرزم مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا سبق لوگوں نے سیکھا ہے اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. اس چیزوں کو ساروں کو سارٹ آؤٹ کریں گے لوگ بیٹھ کے، کمیشنز بنے گی اور ڈسکشنز ہوں گی، سیمینارز ہوں گے، پھر راستے ڈھونڈے جائیں گے، پھر نیگوسیشنز ہوں گی. جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اوپر، WTO کے اوپر آپ کو پتہ کتنے سال نیگوسیشنز ہوتی رہی. یہ IMF بنانے میں، UN بنانے میں کتنے سال لگے ان کو بنانے میں اور ان کو چلانے میں. اسی طریقے کے ساتھ اب نئی انسٹیٹیوشنز بننی شروع ہو جائیں گی ان دا نیکسٹ 5 to 10 years کہ بھئی اس قسم کا اگر کوئی حادثہ آتا ہے جو کہ پلانڈ نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. اور گلوبلائزیشن جو کہ انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے دنیا کی گلوبل اکانومی کی، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، کیونکہ اس میں سب کا فائدہ، صرف ایک کا فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی سچویشن ہے. اچھا، ابھی آپ نے پولیٹیکل اور اکنامیکل جو ہیں امپیکٹ اور جو ٹرینڈس نئے ان کی بات کی. اب آتے ہیں سوشل ٹرینڈس کی طرف، بیکاز یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہم پہلے نارمل زندگی گزارتے تھے اب اس نارمل زندگی میں ہم واپس نہیں جا سکیں گے،
اور ایک نیا جو ہے نا سوشل ٹرینڈ وہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ہوگا. تو ہمیں بتائیں کہ یہ نیو نارمل کیا ہو سکتا ہے؟ نیو نارمل جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا نیو نارمل کیا ہوگا. البتہ 2-3 باتوں کا پتہ ہے اور اس کے بیسس کے اوپر بھی نیو نارمل بنے گا. پہلی بات کا تو یہ پتہ ہے کہ یہ کووڈ جو ہے نا یہ کہیں جانے والا نہیں ہے. اس کو آپ جتنا مرضی کر لیں, آپ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, کنٹین کر سکتے ہیں, مگر یہ کہیں نہ کہیں پھر آئے گا, کبھی ادھر آئے گا, کبھی ادھر آئے گا. مینیج کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک ویکسین نہیں بن جاتی یا میڈیسنز آر ناٹ اویلیبل. اور وہ لگیں گے 1-2 سال. ٹیسٹنگ بھی ہوگی, پھر اس کے اندر امپرومنٹس ہوں گی, پھر اس کے سائڈ ایفیکٹس ہوں گے, پھر وہ سب دیکھیے کوئی 2 سال لگیں گے کہ پیپل فیل فری کہ چلے اب اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم نے یا تو پہلے ٹیکے لگوا لیے ہوئے ویکسین کے کہ امیون ہو گئے, یا یہ کہ اگر نہیں ہم نے لگوایا اور ہو جاتا ہے تو کوئی میڈیسن ہے اس قسم کی اینٹی بایوٹک کوئی نکل آئے گی جو کہ اس کو ٹریٹ کر لے گی. مگر یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے, یہ سمپل چیز نہیں ہے جیسے نمونیا تھا یا کالرا تھا. اس کے اب جو اثرات نظر آ رہے ہیں یہ ایک صرف لنگس کی بات نہیں ہے, اس کا اثر ہر جگہ پہ بلڈ اور ہارٹ کے اوپر بھی ہے اور برین میں بھی ہو جاتا ہے اس کا اثر, کلوٹنگ ہو جاتی ہے. اس کی ابھی پوری سمجھ ہی نہیں لوگوں کو آئی کہ یہ کرتا کیا ہے, اور اگر ویکسین بھی نکالنی ہے تو کس قسم کی نکالنی ہے. تو اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں یا کمپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ابھی ریسرچ ہونی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار دا نیکسٹ 2 or 3 years آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا, اور جس حد تک آپ بچا سکتے ہیں اور میجرز لینے پڑیں گے کہ آپ کو انفیکشن نہ ہو, اور اگر ہو تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہ تو اگلے 2 سال میں ہے. مگر کیا آپ کہتے ہیں دا نیو نارمل, اس کے دوران نیو نارمل کیا ہوگا؟ نیو نارمل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یورپ میں, ویسٹ میں, اور آپ پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انٹو پاکستان کہ اس جس لیول پہ یہاں ویسٹ میں ہوگا, پھر یہاں اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, سنیماز, ریسٹورانٹس, پبلک ٹرانسپورٹ, اسٹیڈیمز, کافی شاپس, جمز, اور زندگی فیملی لائف, شارٹ فیملی لائف, سوشل لائف جو ہے نا وہ بالکل اگر ایسے تھی تو وہ ایسے ہو جائے گی, بالکل نیرو ہو جائے گی. وہ اب آپ خود ہی سوچئے, ہیومن بینگس تو اب بالکل سوشلائزڈ ہے نا, دے آر سوشلائزڈ اینیملز. وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کر سکتے, اور ایک دوسرے کے بغیر انجوائے بھی نہیں کر سکتے. اسپورٹس انجوائے کرنی ہو, ریلیشن شپس انجوائے کرنی ہو, فیملی لائف کرنی ہو, ریسٹ جو بھی کرنا ہو, اب وہ سارے کا سارا بیکاز آف دس, ایک کو ہو گیا تو سب کو ہو جائے گا. ہیز ٹو بی ریسٹرکٹیڈ. یہ ساری چیزیں ریسٹرکٹ ہوں گی, اور ہر جہاں ریسٹرکشن ٹھیک نہیں ہوگی وہاں پھر سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا, پھر کوارنٹینس کرنے پڑیں گے, پھر یہ کرنا پڑے گا, پھر وہ کرنا پڑے گا. مگر سب سے زیادہ اثر جو ہے نا, یہ تو ہم مینیج کر لیں گے, مگر سب سے زیادہ اثر یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری جو کہتے ہیں وہ ہے سروسز انڈسٹری. سروسز انڈسٹری از دا بگیسٹ گروتھ انڈسٹری ان دا ورلڈ. وہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس آ گیا پیسہ. پیسہ اس سے لیجر, عیاشی, ریلیکسیشن, ہالیڈیز, خرید و فروخت, چیزیں, فیشن, ٹریول, ہوٹلز, بیچز, یہ سارا جو سلسلہ ہے نا سروسز کا, یہ اگلے 2 سال تو ٹھپ ہی ہو جائے گا. آپ ابھی تک جو ٹریول ایئر لائنز جو ہے وہ یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ اس سال کے اخیر تک اگر ایئر لائنز ریسٹور ہوتی ہے ٹریفک تھوڑی, وہ ان کا ہے کہ میکسیمم 25% صرف ٹریفک ریسٹور ہوگی. اگر پہلے 100 جہاز سارے دنیا میں اڑتے تھے ہر روز, تو پھر دسمبر تک جا کے کوئی شاید 25 اڑ جائے پہلی بار. وہ بھی بڑی غنیمت ہوگی, اور وہ بھی آدھے جائیں گے آدھے نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ اسپیس رکھنی پڑے گی. پھر کیونکہ آدھے جائیں گے اور بہت سے پریکاشنز لینے پڑیں گے تو پھر ٹکٹ کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ خود ہی سوچیں, اس کے ساتھ اور کام ہو جائے گی ٹریفک. ہوٹلز بند ہونے شروع ہو جائیں گے, ریسٹورینٹس بند ہونے شروع ہو جائیں گے, شاپنگ مالز بند ہونے شروع ہو جائیں گے, ہالیڈے ریزورٹس جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے. یہ سارا جو سسٹم ہے نا یہ سارا ٹھپ پڑ جائے گا اگلے 6 ماہ کے اندر.
اور جب یہ اسپیس نیرو ہوگی تب کانفلکٹ جو ہے نا فیملی سسٹمز کے اندر، دوستوں کے اندر، وہ لوگ جو قریب رہتے تھے کیونکہ وہ ریسٹرکٹ ہو کے اب بہت قریب ہو جائیں گے، یہ ہونا پڑے گا اور ریسٹرکشن کے اندر ہونا پڑے گا، تو ٹینشنز، ڈپریشن اور اس قسم کی اور وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس اسپیشلی آن ویمن اینڈ چلڈرن، یہ ساری چیزیں اب ہمیں نظر آنی شروع ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں نیو نارمل اب کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے جا کے نیو نارمل بنانا کیسے ہے اور اس کے آؤٹ لائنس کیا ہوں گی. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری 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 ڈفرینٹ ورلڈ. ہمارے ہاں کیونکہ پہلے ہی پرانا نارمل ہی چل رہا ہے بہت حد تک، کوئی نیا نارمل تو آیا نہیں تھا. وہاں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف ان کو ہوگی، گوروں کو اور ڈیولپڈ کنٹریز کو، کیونکہ اب ان کو بہت سی ریسٹرکشنز کرنی پڑیں گی. بیکاز اپنے آپ ان کی، وہ کہتے ہیں نا ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ والوں کی زندگی سے اس کی زیادہ ویلیو ہے، اس لیے ان کو کافی زیادہ پروٹیکشنز کرنی پڑیں گی. ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھ ہی لیا، ہم تو لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنے جا رہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جڑا مردہ مرے، اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے ہماری عوام تو تیار ہی نہیں ہے کسی قسم کی ریسٹرکشنز کے لیے. ہمیں اور قسم کی تکلیفیں ہوں گی. اب آپ دیکھتے چلیں کہ حکومتیں کیسے اس کو مینیج کرتی ہیں. اچھا، یہاں ہمیں بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب، جو آپ نے یہ نئے سوشل ٹرینڈز کی بات کی تھی تو مجھے خیال آیا کہ پرانے زمانے میں غالب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو لگتا ہے اب یہ نوجوان نسل یہی کرے گی، گھر بیٹھے گی اور محبوب کے بارے میں بس صرف سوچے گی، مل تو نہیں سکیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے طبقہ. یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا بڑی انوویٹو ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی کھاتے نئے کھول لینے ہیں. تم دیکھنا یہ گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آتے ہیں اب یہ RTS سسٹم کی طرف. آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں ایک بہت شور مچا تھا کہ جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا، جو پولنگ اسٹیشن سے جاتا تھا الیکشن کمیشن کی طرف رزلٹ، وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا اور اپوزیشن نے اتنا شور مچایا تھا اور کہا تھا یہ دھاندلی کا ذریعہ ہے. اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک میٹنگ تھی تو جو چیئرمین ہیں، انہوں نے، چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا اس کی ایک کمپریہنسو انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ RTS سسٹم بیٹھا کیوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2 سال لگے ہیں اس کو انکوائری کو شروع کرانے میں، اور یہ شروع ہوگی بھی کہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ بھی چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا؟ آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. میں آپ کو بتا دوں، اس کو گول کر دیا جائے گا اور پہلے دن سے اس کو گول کر دیا گیا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو ایکس الیکشن کمشنر صاحب رضا صاحب تھے، انہوں نے اپنے دور میں اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا. انکوائری ضرور کی تھی انہوں نے، مگر اس پہ بہت سی چیزیں میرا خیال دبا دی گئی تھیں. سب سے پہلی بات تو جو دبائی گئی تھی وہ نادرا کی رپورٹ تھی. نادرا نے یہ کہا تھا کہ ان کے حساب سے یہ سسٹم بریک ڈاؤن نہیں کیا. اس کو خود آرڈرز دے کے ریٹرننگ افسرز کو اور جو لوگ کمروں میں تھے ان کو کہا تھا کہ اس کو مت استعمال کریں اور ہمیں اب آپ اور طریقے کے ساتھ فزیکلی یہ سارے رزلٹس جو ہیں یہ لے کے جائیں گے ان کے، اور ان کو لے کے جائیں اور وہاں ڈپازٹ کروائیں اپنے سینئر افسروں کے پاس. تو نادرا کا یہ کہنا یہ بالکل کوئی ٹیکنالوجیکل گلچ نہیں تھی، حالانکہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا تھا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ مسئلہ کیا تھا. دیکھیے یہ جانے دینا، آج تک تو یہ کچھ ہوا تھا، آپ چھوڑ دیں کیا ہوا تھا، سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اب رضا صاحب جانے سے پہلے ایک رپورٹ لکھ گئے تھے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ ہونی تھی، سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھی جانی تھی. وہ یہ تقاضا تھا کہ یہ کر کے جائیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی تھی نئی 2018 میں یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ جی نئی پارلیمنٹ کے اندر کہ جی یہ بنائیں رپورٹ اور ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا. وہ رپورٹ بنائی انہوں نے کوئی 7-8 مہینے پہلے پارلیمنٹ میں بھیج دی، وہ آج تک وہاں ڈسکس نہیں ہوئی. اب یہ کیوں نہیں ڈسکس ہوئے؟ جن کا فائدہ ہو گیا تھا RTF گرنے کے ساتھ انہوں نے تو نہیں کرنی تھی، اور جن کا نقصان ہو گیا تھا ان کا آج کل اور نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے بھی سوچا کہ یار نہ ہی گل کرو تو بہتر ہے، کئی بڑی پٹائی ہو رہی ہے ساری. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے
اب یہ نئے صاحب آئے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ انکوائری کی جائے اس کے اوپر. انکوائری کیا کریں گے؟ اور نادرا کو کہہ دیا کہ شٹ اپ, اور نادرا بیچارے کیا کریں؟ تو یہ کچھ نہیں ہونا, اور فیصلہ یہ ہو جانا کہ اب آر ٹی ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ فیل ہو جاتا ہے, آر ٹی ایف کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا, بڑے مسئلے ہیں, کوئی سیاسی ہیں, کوئی ٹیکنالوجیکل ہیں, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, اور یہ آر ٹی ایف اگلی الیکشن کے لیے آر ٹی ایف کا سسٹم نہیں ہوگا, یا یہ فیصلے ہوں گے, آپ دیکھ لیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب اتنا بڑا گھپلہ بھی ہو جاتا ہے تو انکوائری کو روک دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ انکوائری کے ساتھ اور ان کے اوپر پریشر نہ آ جائے. الیکشن کمیشن اتنا آزاد ادارہ نہیں ہے جتنا آپ اور ہم سمجھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ اب اس کو جیسے کہتے ہیں نا, کوڑا کوٹ کرو باجی, کوڑا کوٹ کرو. چلیں جی ایک اور کڑوا گھونٹ کر لیتے ہیں, آگے اتنی کیے. اچھا ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے ادویات کا. بہت دنوں سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جو یہاں کے ادویات بنانے والے ہیں کمپنیز, وہ کیونکہ امپورٹ کرتی ہیں بہت سی را مٹیریل اور ادویات انڈیا سے, اور جب سے انڈیا سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں صرف لائف سیونگ ڈرگس اور ان کا را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت ہے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو لائف سیونگ ڈرگس کے نام پہ ہر قسم کی وائٹامن سمیت بہت سی ادویات جو ہیں امپورٹ کی جا رہی ہیں. تو کل جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے ایک یہ اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وزیر اعظم کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اور ہم صرف وہ اسینشل جو ہیں میڈیسنز وہی امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے, اور اگر یہ امپورٹ بند کی گئی تو 30 سے 35% شارٹیج ہو سکتی ہے مارکیٹ میں میڈیسنز کی, جو آج کل کے کرونا اور اس کے حالات ہیں اس کے لیے تو انتہائی خطرناک ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ اتنی اوپن بات ہے اور جس کی تصدیق آرام سے ہو سکتی ہے, تو حکومت کے لیے کیا مشکل ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا ریالٹی ہے. بڑی مختصر میں آپ کو بات کر دیتا ہوں, موٹی موٹی بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ اسینشل میڈیسنس کے را مٹیریل جو ہے وہ انڈیا سے اور چائنا سے آتا ہے, اور انڈیا بھی بہت سا را مٹیریل چائنا سے منگواتا ہے, جس کی بیسس کے اوپر پھر وہ اس کو پروسیس کر کے وہاں میڈیسنس بنتی ہیں. اور انڈیا میں میڈیسنس بہت سستی ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ بنتی ہیں, اکانومی سے اسکیل ہے وہاں سستی ہیں, اور وہاں کنٹرول بھی کیا ہوا ہے حکومت نے میڈیسنس کو ان دی پبلک انٹرسٹ. وہاں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کو کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی. ہمارے یہاں ساری بیشتر جو میڈیسنس ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز بنا رہی ہیں, جس کے اندر یا لوکل کمپنیز بھی بنا رہی ہیں, اس کے اندر فارن انٹرسٹ بہت سے ہیں. بہت بڑی لابی ہے, ان کے اوپر جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں اپنی ہائی کمیشنز کے پاس, اور وہاں برٹش ایمبیسڈر, امریکن ایمبیسڈر ان کے لیے پھر لابنگ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اب اس سے زیادہ مت پوچھیے گا کیا ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جب یہ ٹریڈ بین ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے یہ شور پڑ گیا ہوگا کہ جی وہ میڈیسنس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے ایک اسینشیل میڈیسنس کی لسٹ بنائی تھی, جو کہ میرا خیال ہے 75 to 80% ٹھیک ہی تھی. کچھ اس میں ایکسٹرا چیزیں آ گئی تھی. لابیز ہے نا, انہوں نے یار ساٹا مارا جائے گا, یہ بھی کر دے, یہ بھی ایڈ کر دے, یہ بھی ایڈ کر دے, اور لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے کہ یار اگر نہ ایڈ کیا اور کل کو اس کی قیمت بڑھ گئی تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے, اچھا چلو یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں, چلو یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا اب بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ جس کے ڈیول پرپسز بھی ہیں. ہیلتھ میڈیسنس بھی بنتی ہیں اس را مٹیریل سے, اور کاسمیٹکس بھی بنتی ہے بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ٹوائلٹریز کے لیے, اور پھر وٹامنس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے اوور لیپ ہے نا را مٹیریل کا, کسی میں اتنا پرسنٹ ہے, کتنے اتنا پرسنٹ ہے کسی میں, تو اس لیے پھر وہ جو لابی ہے وہ آرگیو کر لیتی ہے کہ نہیں اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, یہ اس چیز میں جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ فارمولے کے اندر یہ ہے, یہ دیکھیں. کسی نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے نہیں دیکھا, یا ڈیٹا نہیں ہے کہ اگر ایسپرین ہے تو ایسپرین کے اندر اگر 10 انگریڈینٹس ہیں, اگر تو 10 انگریڈینٹس جو ہیں وہ اور کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں, اور کتنی ایسپرین جو ہے وہ کتنی پروڈیوس ہوتی ہے, تاکہ اس کے مطابق اس کی سلیکشن کر دیا جائے. کوئی آئیڈیا نہیں ہے. 100 یونٹس آ رہے ہیں, وہ دوائی جو ایسپرین میں جاتی ہے, اس کو کم کریں گے جو جی مسئلہ بن جائے گا. یہ پتہ نہیں ہے کہ 100 جو ہے وہ اس میں سے 80 ایسپرین میں جاتے ہیں, باقی جو ہے وہ
آپ کی لپسٹک میں چلے جاتے ہوں گے شاید تمکنن، یا آپ کی وہ صابن میں چلے جاتے ہوں گے، یا آپ کی غوش میں چلے جاتے ہوں گے ایٹسٹرا. صرف آپ کی بات نہیں میں کر رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی. آج کل تو مرد بھی بڑا کر رہے ہیں. ہاں تو خیر ہے نہیں. تو یہ سچویشن ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے باوجود کہ باس کھلی چھٹی مل گئی، اور ایک چیز ہوئی کہ جب لسٹ شائع ہوئی، نوٹیفیکیشن جب شائع ہوا، تو کسی لابی نے بیٹھ کے وہاں ایک نیا کیٹیگری بنا لی جس کو کہہ دیا تھیراپیوٹک. اب تھیراپیوٹک کے اندر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تھیراپیوٹک نہیں ہے. تھیراپیوٹک تو بنا دیا ہے کہ صحت کے لیے، بیماری کے لیے نہیں، صحت کے لیے. فرق ہے نا بیماری اور صحت میں. ریلیشن شپ بھی ہے کہ اگر بیماری ہے تو صحت نہیں ہے، مگر آپ کی بیماری کے بغیر بھی صحت جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے نا. تو مطلب ہے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، تو اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. مگر صحت کے لیے وٹامن، صحت کے لیے ابھی مالٹے کھا لو، وٹامن سی کی لینی، گولی کی ضرورت ہے نہیں، وہ تو نہیں. نیمبو نہیں لینا، وہ وٹامن سی کی گولی لینی ہے. فش آئل لینا ہے جناب، وہ تو یہ سارا جو ہے نا یہ دیز آر نون ایز ہیلتھ ایڈس. اب وہ سارا کچھ اس کھاتے میں آ گیا ہے ہیلتھ کے اندر. تو اب رہ کے گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا. جو چاہے بلا منگوا لو انڈر دیٹ کیٹیگری اور کہہ جی یہ تو تھیراپیوٹک ہے، یہ تو اس کے اندر آتی ہے. تو بیسکلی ہوا یہ ہے کہ کسی صاحب نے کسی کے ساتھ مل کے ایک کیٹیگری یہ بنا دی. اب عمران خان صاحب کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سیکرٹری کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کی تو کھنچائی ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کون ہے، ان کو بلا کے پوچھنا تو چاہیے یہ کیسے ہوا، کیوں کیا آپ نے، اور ایکسپلینیشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اور انکوائری آپ کو بڑی جلدی پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہوا کیا تھا. مگر اس کے اندر بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. فارماسیوٹیکل لابی از ون آف دا موسٹ پاورفل لابیز، اور کیونکہ میڈیسن کی ایشو ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسرے پرابلمز بھی بن جاتے ہیں. تو یہ انکوائری فوراً کریں اور یہ تھیراپیوٹک چیز جو ہے نا اس کو ختم کریں. مگر اگر آپ نے یہ بیان رکھنا ہے تو، مگر میرا تو یہ موقف ہے کہ یہ بین ہی بیوقوف قسم کی چیز آپ نے کی ہے. اب بین کے ساتھ نقصان انڈیا کا نہیں ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، غصہ کسی پہ، اور پاؤں اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا جی، غصہ نہ کریں آپ کی سفارشات پہنچ گئی ہوں گی. اچھا یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو جو آج سینٹ میں اجلاس ہوا ہے اور جو لاک ڈاؤن کے سارے محرکات ہیں ان پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی آتے ہیں اب یہ سیاسی اکھاڑے پہ. سینٹ کا اجلاس آج ہوا، کل قومی اسمبلی کا ہوا، آج سینٹ کا ہوا. فرق صرف اتنا تھا، باقی تو تنقید اور حملے تو وہی تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ آج سارے سینیٹرز نے ایس او پیز فالو کیے، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی وہ انہوں نے آبزرو کی ہوئی تھی. لیکن اس پہ بات یہ ہوا کہ جو ڈپٹی چیئر ہیں سینٹ کے سلیم مانڈوی والا، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس اجلاس کے بلانے کے مخالف تھا، اور میں نے تو میری ویسے بھی وہ ذاتی رائے تھی، اور میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ایس او پیز فالو ہونے چاہیے. تو مجھے بتائیں یہ کوئی اتنی بگ ڈیل کیا تھی کہ جس کو ایک ایشو بنایا گیا؟ دیکھیے گورنمنٹ نہیں بلانا چاہ رہی تھی اور اپوزیشن بلانا چاہ رہی تھی. پیپلز پارٹی ڈامک ڈول تھی، نون لیگ بلانا چاہ رہی تھی. مگر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ جانا تھا. اب جب فائنلی فیصلہ ہوا کہ یہ ہونا ہے، منڈی والا صاحب میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے ہی گاٹ کیریڈ ہوئے. ان کی پوزیشن بھی کافی کمزور رہتی ہے نا. آپ یاد ہوگا آپ کو پچھلی دفعہ ان کی بھی چھٹی ہونے جا رہی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بائی دا وے فواد چودھری نے بھی یہ بیان دیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بیان دے دیا، پیپلز پارٹی کے یہ ہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں، شہری رمان کہہ رہی ہے ہونا چاہیے. اب شاہ محمود قریشی نے ظاہر ہے ان کا سہارا لے کے تو بڑھا دیا. ان کو تو موقع مل گیا، بیکاز گورنمنٹ تو چاہتی نہیں تھی. جی وہ تو مانڈی والا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس او پیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے وغیرہ. اب یہ سوری کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہاں سے، اور کہتے کیا کہ جی مجھے مس کوٹ کیا گیا، اور یہ تو اگر کیا بھی ہے تو میرا ذاتی اوپینین تھا. یا واٹ از دس نان سینس. یہ اب یہ سیاست دانوں جب یہ فضول بات کر دیتے ہیں اور پھر اوپر سے ٹھاپ پڑتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں یہ تو میرا ذاتی اوپینین نہیں، یہ تو پارٹی کا اوپینین نہیں. ارے بھائی یو آر اے سینئر پارٹی اسٹالورٹ، آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ذاتی نہیں ہوگی.
یہ جو سارا ڈرامہ ہے نا یہ اور لوگ بھی کرتے ہیں, یہ نون لیگ والے بھی کر جاتے ہیں, پیپل پارٹی والے بھی کر جاتے ہیں, پی ٹی آئی والے تو عام وقت ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے, نہیں یہ تو اس کا ذاتی اوپینین ہے, نانسنس. مگر کم از کم وہ اسد عمر صاحب نے, وہ صاحب جنہوں نے کافی گالیاں دی تھی سندھ حکومت کو, اور ان سے کہہ دیا ہاں وہ انریزنیبل سی بات کی تھی, وہ ٹھیک بات نہیں تھی, چلے چھوڑے. مگر یہ معافی بھی نہیں مانگ رہے اور اپنے موقف پہ نہیں ٹھہر رہے, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں جی کہ میری وہ ذاتی اوپینین تھی. کوئی ذاتی اوپینین نہیں ہے. اور اس قسم کی فضول چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے عہدیدار جو کرتے ہیں اس کے ساتھ کنفیوژن ہوتی ہے اور پارٹی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج سینٹ میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کہ اسٹوپڈ لاک ڈاؤن ہے. یہ مطلب ہم تھک گئے ہیں یہ چیز سن کے, کوئی کنسٹرکٹیو بحث کیوں نہیں ہوتی, کوئی بات جو اتنے سینئر یہ ایک ادارہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی تک یہی ہے کہ یہ کیسا لاک ڈاؤن ہے, یہ کیسی پالیسی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مصدق ملک جو ہے وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے. ہر بات جو ایک لفظ جو اس نے کہا وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں, اور جب نہیں تھا تو پھر اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ دے دیا گیا. اسمارٹ سے یہ مراد ہے کہ بلینکٹ نہیں ہے, جہاں چاہیں وہاں لاک کر دیں, جہاں چاہیں وہاں کھول دیں. ایکچولی اسمارٹ نہیں ہے, یہ بالکل اسٹوپڈ ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. اور جو یہ فیصلے کرتے ہیں اس کو کھول دیں, اس کو بند کر دیں, اس کو یہ ایس او پیز بنا دیں, پھر اگلے دن وہ ایس او پیز ہی چلتے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کون سا ایس او پی انہوں نے لگایا جو چل رہا ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ ایس او پیز یہ نہیں چلیں گے, مگر ڈرامہ بازی ہے نا, یہ بنانا ہے ایس او پی, پیسے خرچ کرنے ہیں, میٹنگاں کرنی ہیں, دکھانا ہے کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ کیا. پتہ ہے ان کو, آپ دیکھ نہیں رہے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو آتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ تجارتوں کے ریپرزینٹیٹیوز یا مولانا کے ریپرزینٹیٹیوز یا جس کا بھی ریپرزینٹیٹیو آتا ہے کھولے, وہ ہر بات پہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی, ایس او پی بنا دو جی, ہم کریں. ایوری بڈی نوز کہ ڈرامہ ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے یہ لفظ استعمال کرتی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, اوپننگ لاک ڈاؤن, کلوزنگ لاک ڈاؤن, کیلیبریٹڈ لاک ڈاؤن. یہ سب, اب میں غصہ نہ چڑھاؤ مجھے, تم ہر بار تم یہ مجھے پوچھتی ہو, مجھے میرا پارا چڑھ جاتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے ساری ریجیم. یہ جو سب کچھ جو ملی بھگت ہو رہی ہے, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مصدق ملک کہ یار لاک ڈاؤن کرنا تو لاک ڈاؤن, نہیں کرنا تو پھر بتاؤ نہیں کرنا, تو لیٹس گیٹ آن ود اٹ. ہرڈ امیونٹی ہونی ہے, ٹھیک ہے پھر سارے آؤ, ہونے دو سب کو, جو مرتا مرے, جو نہیں مرتا نہ مرے, اللہ اللہ خیر سنتا, دیکھی جائے گی. اور کتنے, چلو جی ابھی کتنے آپ کہتے ہیں 600 لوگ مر گئے, ہو سکتا ہے 6000 مر گئے ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چلے کوئی گل نہیں, 1,00,000 بندہ مر جائے گا تو کیا ہو جائے گا, 22 کروڑ کی آبادی ہے, 1,00,000 مر جائے گا تو کیا ہو جائے گا, 1,00,000 تو ویسے ہی مر جاتا ہے. اور اتنی پیدائشیں ہو رہی ہیں, اور بڈھے مریں گے نا, کوئی فرق, کیا فرق پڑتا ہے, زیادہ تر تو غریب ہی مریں گے نا, کیا فرق پڑتا ہے. لیٹس گیٹ آن ود اٹ, لیٹس گیٹ آن ود اٹ. ہمارا جسم جو ہے وہ خود پروڈیوس کر لے گا اینٹی باڈیز, اور جو ہرڈ امیونٹی ہو جائے گی. ہرڈ امیونٹی پر آج سبھی جو ہے نا سب کو ہو جائے گا, آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے سب کو ہو جائے گا. جیسے گھر میں فلو ہوتی ہے نا تو 4-5 لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے, اور کسی کو پہلے ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ امیون ہوئے ہوتے ہیں. اب ہر سال ہم وہ شارٹس لگوا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہونے دو یار جب تک ویکسین نہیں آتی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اب چھوڑیں اس بات کو. مصدق بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اچھا آپ سانس لیں, پانی پئیں, ویسے بھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ حکومت اور عوام میرے خیال میں کسی معجزے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا اور سب ٹھیک ٹھاک رہے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.